کرام، ایک بار پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام محترم نمازیوں کو تقوی الہی کرتے گناہان کبیرہ و صغیرہ انجام عقائد دینی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی وصیت اور سفارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے پروردگار کی اطاعت کریں اور حد الامکان اللہ رب العزت کی معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان مومنین کا کہ جنہوں نے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس میں تعاون فرمایا اور مدد فرمائی ہر حوالے سے، اور ان ایام کو زندہ کرنے میں شامل ہوئے، مجالس سنی، تبرک دیا، اہتمام کیا، ساتھ دیا۔ پروردگار ان سب کو، آپ سب مومنین کو پروردگار اس کا اجر عطا فرمائے اور ہماری اس بابش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جناب سیدہ زہرا کی روح کو ہم سے خوشنود و راضی فرمائے۔ اور انتظامیہ مسجد سے گزارش کروں گا کہ اب یہ سلسلہ جو کہ شروع کیا گیا ہے اب اسے بند نہیں ہونا چاہیے، تا حیات میں رہوں یا نہ رہوں یہ ایام فاطمیہ کی مجالس سلسلہ چلنا چاہیے۔ تقریباً 20 مجالس ایام فاطمیہ کی ہو چکی ہیں اور یہ ذکر جناب سیدہ ہمارے دلوں کی بقا اور جلا کا ضامن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان مجالس سے ہماری جو ایک معرفت تھی اور ایک جو مقام و منزلت ہے بی بی پاک کا، اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوئی۔ یعنی ان مجالس کو سننے کے بعد ہمارے دل میں جناب سیدہ کی محبت بڑھی ہے، ان کی قدر میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ کیا مقام و رتبہ ہے بنت پیغمبر کا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ تو انشاءاللہ یہ امانت ہماری نسلوں تک انشاءاللہ منتقل ہوگی۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ کسی طرح چلتا رہے۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرے میں ابھی بھی سوچ ہے جاہلانہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی نسل کو بیٹی کے ذریعے لایا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن گواہ ہے، سورۃ کوثر گواہ ہے کہ اللہ جب لوگوں نے رسول کو ابتر کو تعلیم دی کہ پروردگار نے جواب کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو زہرا عطا کر دی ہے، اب آپ نہیں اختر، یہ آپ کا دشمن اختر رہے گا۔ اور دیکھیے وعدہ خدا کیسا سچا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو نسل زہرا اور سادات ملے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور روایات ہیں اس بارے میں کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی دیکھ بھال کرے جنت اس پہ واجب ہوگی۔ بیٹی کی پرورش کا اجر ہے، بیٹی پریشانی کی باعث نہیں ہے، بیٹی کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے، بیٹے کی طرح خوشی ہونی چاہیے۔ اچھا بیٹی کی پرورش کا اجر سوال ہے۔ اچھا ایک اور کنسپٹ قرآن میں جو ہمارا حل کیا ہے وہ ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 پروردگار کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری مرضی، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، اور
جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، میری مرضی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید۔ تو اگر کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں تو یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے جو اسے ماننا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں صرف بیٹے ہو رہے ہیں تو یہ بھی رب کا فیصلہ ہے، اور اگر کسی کے گھر میں دونوں ہیں تو وہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ بندے کا کام تسلیم ہونا ہے، جھکنا ہے، ماننا ہے رب کی رضا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ پروردگار تو جس حال میں رکھے تیرے شکر، بیٹیاں دے تو کا بھی شکر، بیٹے دے تو کا بھی شکر، نہ دے کا بھی شکر، دے اور لے دے تو بھی شکر۔ پیغمبر کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے لے لیے، پھر زہرا عطا کی اور جس سے نسل کی بقا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹی کی پرورش کا اجر حضور فرما رہے ہیں جنت ہے۔ البتہ ہماری پرورش اور تربیت میں کوتاہی یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہر عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے عورت بیٹی بنتی ہے کسی باپ کے لیے اور ماں کی، جس دنیا میں آتی ہے بیٹی کا حال بنتا ہے۔ بیٹی کے بعد زوجہ بنتی ہے کسی کی، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو کسی کی بیوی بنتی ہے، اور اگلا مرحلہ اس کے لیے آتا ہے وہ ہے ماں ہونے کا شرف، جب وہ بچوں کی ماں بنتی ہے۔ اب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یہ تینوں پہلو اللہ نے کامل اور اکمل رکھے، وجہ ہمیں کیونکہ اس سیدہ کو نساء العالمین، زمانے کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ، عالمین کے لیے اسوہ حسنہ ہے جناب سیدہ زہرا۔ اللہ نے سیرت کے تینوں پہلو سیدہ میں مکمل کیے۔ قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کو اگر یہ سمجھنا ہو کہ میں باپ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہوں تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرا کی وہ زندگی کا حصہ پڑے کہ بیٹی بن کے نہیں جب تک باپ کے گھر میں تو کیسے۔ اور اگر دنیا میں یہ عورت کو سمجھنا چاہتی ہے کہ اچھی زوجہ ثابت ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایک اچھی بیوی بننے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں خاتون کو، اس پاک سیدہ کی وہ والی زندگی کا حصہ دیکھنا ہوگا کہ جب علی کے گھر میں آئی تو زندگی کیسے گزری، گھر کے کام نہیں کی، ملازمہ نہیں کی، مزہ ہے چکی بھر چلائی، حسنین شریفین کو یہ کھانا بناتی، انہیں نہلاتی، کنگھی کرتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی۔ شرف ہے عورت کے لیے وہ کام کرنا جو سیدہ زہرا نے ہے کہ نہیں ہے۔ بیوی کیسے ثابت ہوئی؟ حضور نے فرمایا یا علی میری زہرا کو آپ نے کیسا پایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جناب زہرا اللہ کی اطاعت کرنے میں بہت اچھی مدد ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ماں، اللہ اولاد سے نواز دے، یہ چمن کھل جائے اولاد کے پھولوں سے، تو ماں کو بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو زہرا سے پوچھے کیسے کریں؟ حسن حسین کی تربیت کر کے کریں، ایسی تربیت کی 2 اماموں کی کہ اللہ نے سیدہ شباب عادل جنہ ہونے کی ڈگری عطا کری۔ حسن حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دیکھیں تینوں پہلو مکمل ہیں۔ آج کیوں گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، گھر کا سکون نہیں ہے 4 دیواری کا؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ وجہ ایک ہی ہے، مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ جتنا ہمارے گھر کی خواتین سیرت زہرا سے دور ہوتی جائیں گی گھر میں پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور جتنا گھر کی خواتین سیرت زہرا کے قریب ہوتی جائیں گی گھر میں سکون آتا جائے گا اور گھر کا ماحول جنت میں۔ حدیث کے ساتھ کو پڑھیں، اس کے جملے کو غور کریں، آپ کو سب کچھ زہرا کے گھر کی ویڈیو بنی ہوئی نظر آئے گی کہ زہرا کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت، شوہر کا اخلاق،
جواب دیتی ہے بیوی علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. ہے ہمارے گھر میں یہ کسی کے ساتھ غور کرنے کے لیے. اگر گھر میں یہ والا ماحول ہو تو عورت شوہر کا احترام کرے, شوہر عورت کا احترام کرے, تو ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں تو بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اچھا پرورش کے یہ تین پہلو اگر سمجھنے ہوں, بیٹی کو سمجھ لو کہ میں بیٹی کیسے بنوں اچھی, تو دیکھیے جناب زہرا باپ کے لیے کیسی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. زوجہ بننا ہو تو بھی ناراض ہو جاتی. علی کے گھر میں کیسے رہی, کوئی فرمائش نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں علی کے گھر میں کہ آج یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. نہیں, اتنا غور کریں نا اپنی بچیوں کو. ہماری ذمہ داری ہے, ہم باپ ہیں. اگر ہم نے اپنی بچیوں کو سیرت زہرا سے روشناس نہ کرایا تو پھر ہم نے حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اچھے سکول میں پڑھا دیا, کالج میں پڑھا دیا, یونیورسٹی میں پڑھا دیا, جاب ہو گئی, ڈگری مل گئی, تو ہم نے بیٹی کا حق ادا کیا. کیا سیرت زہرا کا پتہ ہے کچھ اسے, بیٹی کیسے بن کے رہنا ہے, زوجہ کیسے بن کے رہنا ہے, یہ بھی پتہ ہے نہیں. تو یہ تینوں پہلو مکمل ہیں. ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو جناب زہرا کی سیرت سے خوشناس کرائے. اور تربیت کا سب سے بہترین بیٹیوں کے لیے باپ کی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی بیٹی باحجاب نہیں ہوگی, باپردہ نہیں ہوگی, تب تک کسی قسم کی تربیت آپ کر ہی نہیں سکتے. پردہ ہی تو سب کچھ ہے. پردے کو سمجھنا تو بھی ہمیں درجہ زہرا پہ ہی آنا پڑے. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, کیا جواب ملا اور کہاں سے ملا؟ صحابہ سے نہیں ملا, جواب جناب سیدہ سے ہی ملا. تو بی بی نے کیا فرمایا کہ عورت کے لیے, ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے. اور یہ والی بات آپ کو بی بی پاک کی سیرت میں کامل اور اکمل نظر آئے. روایت کی یہاں تک جملے ہیں, ہم کیسے ہیں ان کے ماننے والے, ہم تو زندگی میں پردے کی حجاب کی پرواہ نہ کریں اور ہماری بیٹیاں نہ کریں. جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کو بھول نہیں گئی. اسما سے فرماتی ہیں جناب اسما سے کہ مجھے پسند نہیں ہے مدینے میں جنازہ اٹھانے والا طریقہ, مجھے نہیں پسند. جب کوئی عورت بڑھتی ہے مدینے میں تو جس طرح جنازہ اٹھاتے ہیں اس سے میت کی قدر قامت ظاہر ہو جاتی ہے, تو میں اس کے لیے بڑی فکر مند ہوں. تو جناب اسما نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جنازہ عورت کا ایسے اٹھاتے ہیں, تو جناب اسما نے وہ لکڑی سے تابوت بنا کے دکھایا جناب سیدہ کو. جب وہ تابوت دکھایا تو جناب سیدہ مسکرائی اور اللہ کی حمد اور شکر پڑھا کہ میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہ جس طرح اسما نے تابوت بنایا اس میں میت کی قدر قامت ظاہر نہیں ہوگی. یعنی پیغام کیا, پیغام یہ ہے کہ جناب سیدہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کے وقت کو کوئی یہ کرنا نہ کر سکے کہ سیدہ کی قدر و قامت کیا تھی. ہر بات کے لیے پیغام ہے. آج ہماری بچیوں سے غیر محسوس طریقے سے معذرت کے ساتھ سارے باپ بیٹھے ہیں اکثر بچیوں کے, میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں, میری بھی ایک بیٹی ہے. غیر محسوس طریقے سے ہماری بچیوں کے سر سے حجاب اتار لیا ماڈرن جدید تعلیم کے نام پہ. وہ جو پچھلے زمانے کی عورتیں پردہ کرتی تھی, جھگڑوں کی نوٹ زمانہ کرتی رہتی تھی, تو کیا وہ جو دین تھا, وہ جو سیرت زہرا تھی, وہ فقط اسی زمانے کے لیے تھی؟ یہ اب بھی ہے. وہ احکام اب بھی ہے کہ ختم ہو گئے؟ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھے. وہ پردہ بھی انہیں کے لیے تھا, وہ دین بھی انہیں کے لیے تھا, وہ شریعت بھی انہیں کے لیے تھی. اب بھی ہے. آپ دیکھیں بچیاں اسکول جاتی ہیں کس حالت میں جاتی ہیں, کوئی پردہ نہیں. جو ٹیچر پڑھا رہی ہے اس کا اپنا پردہ نہیں.
مختلف شعبوں میں جائیں، بینک میں چلے جائیں، دفاتر میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، بے پردگی ہی نظر آئے گی آپ کو. چادر زہرا چھین لی ہماری بچیوں کے سر سے. تو جب تک آپ کی بچی کے سر پہ چادر نہیں آئے گی تب تک کوئی خیر بھلا تو آ ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے تو یہ ہے تمام. اور یہ کس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا، اور کس نے یہ ہماری خواتین کے بل کے ذہن میں ڈال دیا کہ اگر کوئی خاتون خوشی کی محفل میں چادر بلیک کر کے آئے تو سب اسے عجیب نگاہوں سے تکتی ہے. مثلا اگر وہ ولیمے والے دن میرج ہال میں ایک عورت مومنہ سیدہ زہرا کے پردے کو دماغ میں رکھ کے باحجاب ہو کے چلی جائے اس میرج ہال میں ولیمہ کھانے کے لیے، تو باقی خواتین کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ تو نئی مخلوق آ گئی ہے آسمان سے اتر کے، کیوں عجیب نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ حالانکہ عجیب تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو سر سے اتار کے بیٹھے جو فعل حرام میں مبتلا ہو کے بیٹھی ہیں. بیکم مرد کے لیے، شوہر کے لیے حلال تھا، وہاں تو پڑا نہیں، اور اگر میرے حال میں میک اپ کر کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ گئی، کس دلیل کی بنا پر، کس شریعت نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ وہ کسی دانا نے بڑا اچھا لکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اور آج کل کی تو میرے حال کی کرسیاں بھی ہوا کرتا ہے جن کے اوپر غلاف ڈلا ہوا ہے. وہ ٹیبل بھی ہوا کرتا ہے جس پہ سالن کی پلیٹیں رکھی ہیں، اس پہ بھی غلاف چڑھاتے ہیں پہلے خوبصورت اور ڈیکوریشن. اور تیرے گھر کی خاتون کے ساتھ حجاب نہیں. تو کیسا مرد ہے؟ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطاب ہے نا، تو مرد کی، عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل مولا فرما. اور حافظ بشیر صاحب صاحب کے جملہ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ پیغام ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کا اصلاح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ سنیے گا. سب سے پہلے اس کے باپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ تو نے بیٹی کو پردہ تو نہیں سکتی، تو جہنم میں جائے گا. دوسرے نمبر پہ اس عورت کا بھائی جہنم میں جائے گا، تو نے بہن کو کیوں نہیں تاکید کی کہ پردہ کر کے نکلی سر. اور تیسرے نمبر پہ اس کا شوہر جہنم میں جائے گا کہ جب تیری زوجہ بن گئی تھی تو نے پردے کی پابندی کیوں نہیں کی. تو یہ تین شخص ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ خاتون کا باپردہ ہونا کتنا لازم ہے. اور پردہ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل یہ ہاتھ حجاب آ گئے ہیں کہ بس آدھا سر چھپا لیا وہ آدھا ننگا رہ گیا، اسے پردہ نہیں ہے. پردے کا معنی یہ ہے کہ خاتون اپنے آپ کو اس طرح سے چادر میں ڈھانپے کہ اس کے جسم کی جو نمایاں حصے ہیں وہ نمایاں نہ ہو گے. اتنی جس طرح کہ ایرانی گوڑ چادر ہوتی ہے جو پورا چہرے کے علاوہ باقی سارے جسم کو ڈھانپتی ہے، بڑا پردہ مراد ہے. کہ جو ہماری خواتین دوپٹے شپٹے پہنتی ہیں یہ اسلامی حجاب نہیں ہے. خصوصاً قرآن میں سورۃ نور احکام پردہ سے بھری پڑی ہے. اس میں پابندی لگائی گئی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ سینے پر کپڑا اوڑھیں، اور میں وہ زنجیر نہ پہنے کہ اس کی آواز غیر محرم کو جائے. قرآن میں آیات موجود ہے. ہم بہت گئے اہل بیت کے ماننے والے، ہم بہت گئے محمد والے محمد کے چاہنے والے، دم تو بھر لیا، دامت تو کر لیا کہ صدیقہ طاہرہ تیرے نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے بچوں کے غلام ہیں، لیکن عمل و کردار میں ہم بہت دور ہیں. پروردگار ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت محمد والے محمد کے